الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ترجمہ: یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تلکر رسول، یہ رسول ہیں۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں پہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہیں، کہ یہ ادب کے مطابق نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے میں احتیاط۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کرے جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء و محقق علماء سے ثابت ہوں۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ 3 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی فضائل۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئی، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہمارے آقا و مولا، ملجا و ماوا، حضور پر نور، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا، اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے، کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ بس کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کسی اور طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا، تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے؟
ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ترجمہ، ارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی، قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ نیز آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی۔ شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا۔ علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت میں اپنی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں 10 آیتوں اور 100 حدیثوں سے ثابت کی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں۔ یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، اور جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اگلی آیت یعنی آیت الکرسی میں آ رہا ہے۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں سے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، جیسا کہ سورہ زخرف میں ہے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ترجمہ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ کافروں کا ایمان کی جگہ کفر اور طاعت کی جگہ معصیت اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق اللہ